الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ منہاج القرآن بملیک منہاج ٹی وی کے ذریعہ دورہ قرآن دستور حیات ہے کے عنوان سے نشستیں کروا رہی ہے۔ 13ویں نشست میں آپ کی اسکالر حریرہ باور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پارہ نمبر 13 کے ابتدائی 6 رکوع سورہ یوسف پر مشتمل ہیں، اور سورہ یوسف کو قرآن کریم نے احسن القصص کہا ہے، جس کا کچھ حصہ پارہ نمبر 12 اور 6 رکوع پارہ نمبر 13 میں ہے۔ پورا واقعہ آیات کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ اس پورے واقعہ سے جو عبرتیں اور نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں، آج کی نشست میں ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔ بعض اوقات مصیبت نعمت اور راحت تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کی ابتدا تو المناک پریشانیوں سے ہوئی۔ انہیں کنویں میں بے یار و مددگار ڈال دیا گیا۔ مصر میں غلاموں کی منڈی میں ان کی خرید و فروخت ہوئی۔ عورتوں کے فتنہ کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی سال تک جیل کی کوٹڑی میں بند رہے، لیکن انجام یہ ہوا کہ وہ مصر کے حکمران بنے اور انہیں دینی اور دنیاوی عزتوں سے نوازا گیا۔ حسد انتہائی خوفناک بیماری ہے۔ سگے بھائیوں میں بھی یہ بیماری پیدا ہو جائے تو افسوسناک واقعات جنم لیتے۔ اچھے اخلاق، اعلیٰ اوصاف اور بہتر تربیت ہر صورت اپنا رنگ دکھا کر رہتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت ایک عظیم باپ کے ہاتھوں خاندان نبوت میں ہوئی تھی، اور آباء و اجداد کی اخلاقی میراث میں سے بھی آپ نے وافر حصہ پایا تھا۔ مثالی تربیت اور اخلاقی کمال ہی کی وجہ سے آپ نے تمام مصائب و آلام کے سامنے بہادری اور جرأت سے آپ کھڑے رہے، جس کی وجہ سے تکلیف کے بعد راحت اور ظاہری ذلت کے بعد حقیقی عزت کا دور آ کر رہا۔ پاکیزگی اور امانت داری اور استقامت ساری بھلائیوں کا سر چشمہ ہوا کرتی ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ یوں ہی دین پر جمے رہنے والوں کو ایک نہ ایک دن عزت اور احترام حاصل ہو کر رہتا ہے، اور حق کو جتنا بھی چھپایا جا سکے بالآخر وہ ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ اور پھر اسی سورہ مبارکہ کی روشنی میں ہمیں پتہ چلا کہ مرد اور عورت کا خلوت میں میل جول فتنہ کا باعث ہوتا ہے۔ نہ زلیخا کو خلوت میسر آتی اور نہ وہ برائی کی منصوبہ بندی کرتی۔ ترمذی اور نسائی کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب مرد اور عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ ذات باری تعالیٰ پر ایمان اور عقیدہ کی پختگی سے مصائب کو برداشت کرنا اور اخلاقی نجاستوں سے دامن بچانا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ سے ہمیں یہ نصیحت ملی کہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہر تنگی اور پریشانی کے وقت صرف اللہ کی طرف رجوع کرے۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے برائی کا ارتکاب نہ کرنے کی صورت میں جیل کی دھمکی دی تھی، تو آپ نے گناہ پر مصیبت کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے رب کو پکارا تھا، اور آپ نے عرض کیا تھا، اے میرے رب، جیل مجھے اس برائی سے زیادہ محبوب ہے جس کی دعوت زنان مصر مجھے دیتی ہیں۔ اب اسی سورہ مبارکہ سے ہمیں جو نصیحت ملتی ہے اس میں شامل سچے دائی کے لیے بھی ہے۔ سچا دائی انتہائی مشکل اور پریشان کن حالات میں بھی دعوت کے فریضہ سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں موجود تھے، لیکن انہوں نے جیل میں بھی دعوت و تبلیغ اور اصلاح کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا تھا۔ لوگ آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے، ان کو بھی آپ نے توحید کی دعوت دی۔ اس کے بعد خواب کی تعبیر بتائی، اور کہا جاتا ہے کہ جیل کے قیدیوں نے آپ سے متاثر ہو کر بعد ازاں ایمان بھی قبول کر لیا تھا۔ ہر مسلمان کو عموماً اور دائی اور پیشوا کو خصوصاً اپنے دامن کی صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کئی سال کے بعد رہائی نصیب ہوئی، تو آپ نے اس وقت تک
جیل سے باہر قدم رکھنے سے انکار کر دیا جب تک آپ کی برات اور طہارت کا اعلان اور اعتراف نہ کر لیا گیا، تاکہ کل آپ کو یہ طعنہ نہ دیا جائے کہ معاذ اللہ تھے تو مجرم، مگر رحم اور ترس کھاتے ہوئے رہا کر دیا گیا۔ اس واقعہ سے صبر کی فضیلت اور اس کے بہترین نتائج کا بھی یقین آ جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کنویں کی تاریکی سے جیل تک اور عزیز مصر کے گھر سے بھائیوں کے معاف کرنے تک ہر جگہ مضبوطی کے ساتھ صبر کے دامن کو تھامے رکھا، اور اس صبر کے نتیجے میں جو ثمرات سامنے آئے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ تو گویا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صبر راحت اور نعمتوں کے دروازے کی، صبر جو ہے وہ راحتوں اور نعمتوں کے دروازے کی چابی ہے۔ نصف ایمان اللہ کی نصرت اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا اہم ذریعہ بھی صبر ہی ہے۔ تو گویا اسی سورہ مبارکہ کی روشنی سے ہمارے لیے یہ نصیحت بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس کی تقدیر اور فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر اللہ رب العزت کسی کے ساتھ خیر اور عزت کا فیصلہ کر لے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ سورہ یوسف علیہ السلام کا اختتام جس آیت پر ہوا اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے کہ خود بنا لیا جائے، بلکہ یہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئیں اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ گویا یہ متوجہ کیا گیا ہے کہ جو اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھا سکتا ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عزت عطا کرے اور ان کے لائے ہوئے دین کو دیگر ادیان پر غالب کر دے۔ تو اسی آیہ مبارکہ کے ساتھ سورہ یوسف مکمل ہوئی، اور اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے نتیجے میں جو نصیحتیں پیش نظر ہوئی ہیں اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی سورہ مبارکہ پارہ نمبر 13 میں سورہ رعد ہے۔ سورہ رعد مدنی صورت ہے، اس میں 43 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں تینوں بنیادی عقائد جن میں شامل توحید ہے، نبوت ہے اور بعث بعد الموت سے بحث کی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں قرآن کریم کی حقانیت کا بیان ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا حروف مقطعات سے اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہے۔ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن کریم کا ذکر ہوتا ہے، جس سے اس قول کو تقویت مل جاتی ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ مخالفین کے لیے ایک چیلنج ہے، جو قرآن کریم کو معاذ اللہ انسانی کاوش قرار دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں کیا ہے اور فرمایا یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کی جانب نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا میں اللہ کے وجود اور وحدانیت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑوں اور نہروں، غلہ جات اور مختلف رنگوں، ذائقوں اور خوشبوؤں والے پھلوں کو پیدا کرنے والا وہی رب ہے جو واحد ہے اور یکتا ہے، اور موت اور زندگی، نفع اور نقصان اسی رب کے اور اسی مالک کے ہاتھ میں ہے۔ ان مضامین کو پہلے اور دوسرے رکوع کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ان مضامین میں شامل جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے فرشتے بھی اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اگلی ہی آیہ کریمہ میں ایک اصولی بات بیان کی گئی ہے جسے شاعر مشرق نے بھی بیان کیا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کائنات کی ہر شے کا خالق اللہ ہے، اور وہ
یکتا ہے اور وہ سب پر غالب ہے۔ ان مضامین کو بھی سورہ مبارکہ میں زیر بحث لایا گیا۔ پھر باطل اور اہل باطل کو سیلابی جاگ سے تشبیہ دی گئی ہے، جو بظاہر ہر چیز پر چھائی ہوتی ہے لیکن پھر اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ حق اور اہل حق کو زیور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جو زمین پر ٹھہرتا ہے پھر آگ میں تپ کر بالکل خالص ہو جاتا ہے اور میل کچیل اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ گویا اہل حق اور اہل باطل کی تماثیل کو پیش کر کے اللہ رب العزت انسانیت کو ہدایت اور رہنمائی کی طرف بلا رہے ہیں۔ سورہ رات کے رکوع نمبر 3 میں اہل تقویٰ اور حقیقی عقل مندوں کی 8 صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی کے مرتکب نہیں ہوتے۔ جن رشتوں کو اللہ رب العزت نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑے رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، برے حساب سے خوف رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، برائی کا جواب بلائی اور اچھائی سے دیتے ہیں۔ پھر ان صفات کے حامل لوگوں کے لیے آخرت کے حسین گھر کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے اسی رکوع میں کیا ہے، اور انہی صفات کے مد مقابل اور برعکس بدبختوں کی 3 علامات بھی بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، دوسری علامت جن رشتوں کو اللہ رب العزت نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ انہیں ختم کر دیتے ہیں، اور تیسری علامت زمین میں فساد انگیزی کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا انہی لوگوں کے لیے لعنت ہے اور برا گھر ہے۔ کشادگی رزق اور تنگی رزق اللہ کی چاہت پر منحصر ہے، اسی رکوع کا مضمون ہے، اور دنیاوی زندگی جو ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں حقیر متاع کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اسی رکوع کے اندر اطمینان قلب بذکر اللہ کا بھی ذکر ہے کہ بلا شبہ دلوں کا سکون اور اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ پھر رکوع نمبر 4 اور رکوع نمبر 5 اور رکوع نمبر 6 کے اندر موضوعات کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے، اور اہل تقویٰ کے لیے جنت اور اہل کفر کے لیے آتش دوزخ ہے۔ اور پھر اگلی ہی آیہ مبارکہ میں چند آیہ مبارکہ آگے اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ انبیاء کرام بھی انسان ہیں اور ان کے بھی بیوی بچے ہوتے ہیں۔ جہاں تک ان کے معجزات کا تعلق ہے تو یہ معجزات انبیاء کرام کا ان معجزات میں انبیاء کرام کا اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کے حکم سے صادر ہوتے ہیں۔ وہ لوگ مقام نبوت سے ناواقف ہیں، اور سورہ مبارکہ کے اختتام پر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی نبوت اور رسالت کی خود شہادت دی ہے۔ اس طرح وہ اہل کتاب کی نبوت کے گواہ ہیں جو تعصب سے پاک ہیں۔ رکوع نمبر 6 پر سورہ رعد کا اختتام ہوتا ہے اور آگے سورہ ابراہیم کا آغاز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم مکی صورت ہے، 52 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہے، اور حروف مقطعات والی دوسری صورتوں کی طرح اس صورت کے آغاز میں بھی قرآن کریم کا ذکر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قرآن کی حکمت اور مقصد کو بیان کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ اللہ رب العزت نے پہلی آیہ مبارکہ میں قرآن کریم کی حکمت اور مقصد کو بیان کیا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ قرآن یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی جانب لے جائیں اور اپنے رب کے حکم سے
یعنی غالب اور قابل تعریف ذات کے راستے کی طرف سے۔ پھر سورہ ابراہیم کے مضامین میں شامل بنیادی عقائد ہیں جن میں توحید اور رسالت، بعث اور جزا پر ایمان سے بحث کی گئی ہے، اور اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بتایا کہ پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں کے اعراض اور انکار اور عداوت اور مخالفت کا بھی یہی رویہ اختیار کیا ہوا تھا جو آپ کی قوم نے اختیار کیا ہوا ہے۔ اور اس مضمون کو آیت نمبر 9، آیت نمبر 12، آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 18 میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 23، آیت نمبر 28، آیت نمبر 29، 30 اور 31 میں کافروں کی مذمت اور ان کے لیے جہنم کی وعید کا ذکر ہے، جبکہ مومنین کے لیے جنت کے وعدے ہیں۔ اور رکوع نمبر 1 اور رکوع نمبر 2 میں بھی اللہ رب العزت نے وہ گفتگو ذکر کی ہے جو بعض انبیاء کرام علیہ السلام اور انہیں جھٹلانے والوں کے درمیان ہوئی، اور انبیاء کرام کو جھٹلانے والوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت میں 4 شبہات جو ہیں وہ پیش کیے۔ پہلا شبہ اللہ رب العزت کے بارے میں جو مشرکین کے ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے، جسے آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزرے ہیں؟ وہ قوم نوح اور عاد اور سمود کی قوموں کے لوگ تھے، اور جو کچھ ان کے بعد ہوا انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ وہ صفحۂ ہستی سے مٹا دیے گئے ہیں، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آئے ہیں۔ پس انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں ڈال دیے اور بڑی جسارت کے ساتھ کہنے لگے، ہم نے اس دین کا انکار کر دیا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، اور ہم یقیناً اس چیز کی نسبت شک میں مبتلا ہیں جس کی طرف تم دعوت دیتے ہو۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ پھر دوسرا شبہ جو تھا وہ مشرکین کا خیال تھا کہ رسول بشر نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کرام نے جواب میں فرمایا بے شک ہم بشر ہیں، بشر کا رسول ہونا محال نہیں ہے، اور رسول اسے کہتے ہیں جس پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، اور ہم پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ گویا حکمت الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی طرف کسی انسان ہی کو نبی بنا کر بھیجا جانا تھا، اور اگر زمین پر فرشتے ہوتے تو کسی فرشتے ہی کو نبی بنا کر بھیجا جاتا۔ پھر مشرکین کو ہدایت سے محروم رکھنے والا ایک سبب تقلید بھی اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے تھے اور وہ چھوڑنے کے لیے راضی بھی نہیں تھے، اور قرآن کریم نے کئی مقامات پر اس کی تردید بھی فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دستور اور وعدہ ہے کہ اللہ شکر کرنے والوں کو اور زیادہ دیتا ہے، اور ناشکری کرنے والوں کے لیے اللہ کا بڑا عذاب ہے، جسے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں بیان کیا گیا ہے۔ اور حقیقت میں شکر کی حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان نعمت الہی اور فضل الہی کا اقرار بھی کرے اور پھر اس کی تعریف بھی کرے، اور پھر نعمت کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرے جس مقصد کے لیے اللہ کی وہ نعمت اسے عطا کی گئی ہے۔ اور پھر چونکہ یہ علمی نشستیں ہیں تو نعمت علم کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور دوسروں تک اس علم کو پہنچایا بھی جائے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع میں آیت نمبر 35 تا 41 ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اور خود اپنے خاندان کے لیے کی تھی، اور ان دعاؤں میں شامل رزق بھی ہے، ان دعاؤں میں شامل امن بھی ہے،
ان دعاؤں میں شامل دلوں کے میلانات بھی ہیں، اقامت صلات بھی ہے اور مغفرت کی درخواست بھی ہے، جسے آیت نمبر 35 تا 41 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 24 تا 27 میں حق اور ایمان کے کلمہ کو شجر طیبہ یعنی پاکیزہ درخت سے مثال دی ہے کہ اگر وہ پاکیزہ بات دل میں اتر جائے تو اس کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں اور وہ اثر رکھتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو ناپاک بات ہے، کلمہ خبیثہ ہے، اس کے لیے قرار اور بقا بھی نہیں، اور جو ناپاک بات ہے جسے کلمہ خبیثہ بھی کہتے ہیں وہ بے ثمر ہوتی ہے۔ پھر سورہ ابراہیم کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے قیامت کے مناظر کو بیان کیا ہے، قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے اور جہنم کے ہولناک عذابوں کا تذکرہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز قرآن کی حکمت سے ہوا تھا اور اسی طرح اس کا اختتام جو ہے وہ قرآن کریم کے مقصد نزول پر کیا جا رہا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے یہ قرآن لوگوں کے لیے کاملاً پیغام کا پہنچا دینا ہے تاکہ انہیں اس کے ذریعے ڈرایا جائے اور یہ کہ وہ خوب جان لیں بس وہی اللہ معبود یکتا ہے، اور یہ کہ دانش مند لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ سورہ الحجر 99 آیات اور 6 رکوعات پر مشتمل ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں وادی حجر کے رہنے والوں یعنی قوم سمود کا ذکر ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ الحجر ہے۔ وادی حجر مدینہ طیبہ اور شام کے درمیان واقع ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی صرف ایک آیت 13ویں پارے میں موجود ہے اور باقی تمام سورہ مبارکہ 14ویں پارے میں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہے اور اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ حروف مقطعات حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں، یہ برگزیدہ کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز قرآن کی تعریف اور توسیع سے کیا گیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حقیقت میں قرآنی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرماتے ہوئے ہمارے ظاہر اور ہمارے باطن کو سنوار دے، اور ہمیں بلا شبہ قرآن دنیا اور آخرت میں ذریعہ نجات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عظیم کتاب سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔